اللہ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی تم سے کہتے ہیں نا خدا کہاں ہے، تو اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ، میں ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں یہ رہا تمہارے سامنے. اس کے بعد کیسے انکار کر، یہ تو تمہارے کیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے تو نہیں سامنے. اللہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ اتنا سامنے ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ اشارہ کر کے کیوں بتا رہے ہیں، آ کیوں نہیں جاتا سامنے؟ تو اللہ کہیں گے میں سامنے آ گیا تو پھر آزمائش ختم، پھر اچھے اور برے کا فرق ختم، پھر شکر گزار اور ناشکرے کا فرق ختم. پھر اس پیغمبروں کو بھیجنے، قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ایک دفعہ سامنے آ جائے نا، سامنے آ جائے تو پھر میں اور آپ ساری دنیا ویسے ہی انسان کی بچی بن جائے. ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ جب تک سامنے نہیں ہے نا اس وقت تک آزمائش ہے. وہ ایک آدمی جنات کو نہیں مانتا تھا. کسی نے کہا بیٹا کسی دن جن سامنے آ گیا نا، دیکھو کسی کے سامنے جن آ جائے تو اس کا باپ بھی مانے گا نا، پھر ماں کہے گا کہ میں نہیں مانتا. وہ ایک آدمی گیا فلیٹ میں. اب لوگ کہتے ہیں چٹکلے سناتے ہیں. بھائی یہ چٹکلا میں جو سنا رہا ہوں یہ قرآن و سنت ہی کو ایکسپلین کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. ہمارا مقصد تو ایکسپلین کرنا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آسانی سے ایکسپلین ہو جائے تو کیا ضرورت ہے مشکل مثالیں دے آدمی. ایک آدمی گیا، کسی نے کہا اس فلیٹ میں جنات ہے نہیں جانا، پرانا ہے. کہہ رہا تھا جا جن کی ایسی کی تیسی. ابھی تک دیکھا نہیں تھا نا جن اس نے. بول دیتے ہیں لوگ. بیل بجائی، اندر سے بندہ آیا، عجیب و غریب سے لگ رہا تھا نا، گول گول آنکھیں. کہتے ہیں جنات کی گول آنکھیں ہوتی، اللہ عالم، الٹے پاؤں. اس نے کہا شاید کسی بندے کی معذوری میں پاؤں کیا ہو گئے ہوں، الٹے ہو گئے. کہتا ہے بھائی میں نے سنا اس فلیٹ میں جنات رہتے ہیں. کہتا نہیں میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو کچھ. یہ بندہ بے ہوش. ٹھیک ہے 500 سال سے کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اللہ اگر اپنے آپ کو آ کے دکھا دینا تو پھر آزمائش ختم. اللہ کہتے ہیں شہوت پرست خواہشات میں گھسا رہے گا، سوچ کے مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا. وہ انڈے کھائے گا، صبح شام پولٹری فارم کھول کے مرغیوں کا بزنس کرے گا، گائے کا دودھ نکالے گا، آئس کریمیں بنائے گا، اس پہ ریسرچ کرے گا دودھ میں کیا کیا ہے، کتنا کیلشیم ہے، کتنا فیٹ ہے. یہ سب چیزوں پہ یونیورسٹیاں بھی بنیں گی اور ان پہ بڑی زبردست تحقیقات بھی ہوں گی. گائنی کے الگ ڈاکٹر ہوں گے کہ اسپم سے انسان کیسے بنتا ہے، اس کو ایکسپلین کریں گے. تو جو ناشکرے ہوں گے اسی میں الجھ کے زندگی برباد کر دیں گے. جو شکر گزار ہوں گے یہاں سے ایک اسٹیپ آگے جائیں گے. کون ہے جو گائے کو سوکھا چارہ کھلا کے ہمارے لیے چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہے؟ یہ سافٹ ویئر گائے میں آٹومیٹیکلی کیسے انسٹال ہو گئے؟ آپ ایف کا بٹن دباتے ہو ایف لکھ کے آ جاتا ہے. یہ سافٹ ویئر کروڑوں سال میں خود بخود نہیں بنا. تو ادھر ہم نے بٹن دبایا، گھاس داخل کی گائے کے منہ میں، ادھر سے چکنا گاڑا دودھ آ گیا، اتنی موٹی ملائی، اتنا مکھن. گھاس میں تو بھائی کچھ بھی نہیں تھا. یہ سافٹ ویئر بھی خود بخود نہیں بنا. کوئی ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اور اس نے گائے بھینس کو دودھ بھی زیادہ دیا ہے. اپنے بچوں کے لیے تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، تو پیدا انسان کے لیے کیا ہے. اگر یہ ایوالو ہوتا تو اتنا ہوتا جتنا گائے پی رہی ہے. گائے کا بچہ پی رہا ہے تو پورا پی لے تو مر جائے. یہ پیدا کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے پیدا ہو رہا ہے. یعنی اتنا اس کو سمجھ تھی کہ اتنا پیدا کرو کہ کچھ بچہ پیے گا اور باقی کون پیے گا؟ انسان پیئیں گے کیونکہ ان کو ضرورت ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اسی بحث میں الجھ گئے اور بنانے والے کا انکار کر دیا. تو اللہ اگر اپنے آپ کو دکھا دینا تو یہ آزمائش ختم. تو ناشکرے لوگ اسی بحث میں الجھے رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے موج مستی کریں گے اور بالآخر مر جائیں گے. شکر گزار کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی کہ یہ تو سب چیزوں میں اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے. سب چیزوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ کا جلوہ. وہ کہے گا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم جو تمہارا پالنے والا ہے. صرف خالق نہیں ہے. خالق کہتے ہیں بنا کے چھوڑ دیا، رب کہتے ہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ پال رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. روحانی تربیت بھی اور جسمانی بھی. روحانی کے لیے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی جو آپ کو اللہ یاد دلاتی رہیں گی، اور جسمانی کے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں
تناور درخت اگائے، انجیر، زیتون، کیا کیا اس نے پیدا کر دیا. تو میرے بھائی بے وقوف ہے پرلے درجے کا جو سائنس کو پڑھے اور خدا سے غافل ہو جائے، اور عقل مند ہے جو سائنس کو پڑھے اور خدا تک پہنچے. تبھی اللہ سورہ آل عمران جو ہم نے کل پڑھی تھی اس میں اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ تو سائنس کی باتیں ہیں نا، زمین آسمان کا عدلنا بدلنا، دن رات کا عدلنا بدلنا، اور بہت ساری چیزیں. اللہ کہتے ہیں فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اللہ تو کائنات میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن غور کرنے کے بعد کیا کہہ رہے کہ اسٹیپ آگے بھی تو جاؤ نا، بنانے والے کا بھی تو یقین کرو. تو میرا گلا بہت خراب ہے آج، اتنا ہی کافی ہے، اتنا بھی نہیں کرنا تھا میں نے. یہ کسی کا سوال آیا ہوا بھائی تراویح آپ کی مسجد میں شروع کی لیکن میں اللہ کے راستے میں 3 دن کا رمضان. بھائی 3 دن لگا لو، تراویح پڑھتے رہنا. 3 دن لگانا بہت مشکل ہے، اور وہاں بھی تو تراویح پڑھو گے نا جب جاؤ گے جماعت میں. 3 دن لگا لو. شاباش. مفتی صاحب 6 روزے ہو گئے ہیں لیکن مسجد کے باہر گٹر کا پانی کھڑا ہے. بھائی جان یہ سندھ کی جو گورنمنٹ ہے نا، سندھ حکومت، رمضان ہے، رمضان ہے، اس سے کبھی خیر کی امیدیں مت لگاؤ. پنجاب دفع ہو جاؤ یہاں سے. صحیح کہہ رہا ہوں. میں تو جا نہیں سکتا کیونکہ زندگی ساری کراچی میں گزری ہے ہماری. کئی دفعہ میں نے سوچا پنجاب، پاکستان ابھی پنجاب ہی رہ گیا خالی. کچھ وہاں کی گورنمنٹ جو بھی ہو لیکن آ کے پنجاب کو سیدھا کر دیتی ہے. سندھ گورنمنٹ یہیں سے ووٹ ملتے ہیں، یہ کبھی بھی سندھ کو سیدھا نہیں. تعلیمی ادارے دیکھ لو سندھ میں، یہاں کی سڑکیں دیکھ لو، ووٹ لینے سے پہلے آ جاتے ہیں، بس 2-4 گٹر کے ڈھکن لگا کے چلے جاتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور آئندہ بھی آپ سندھ گورنمنٹ سے امیدیں بولو مت لگاؤ. نہیں ہو گئی ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی وزیر اپنے گھر کی سڑک تھوڑی سی صحیح کر لے گا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور الیکشن میں جب سسٹم چل رہا ہے تو اس کے تحت تو کوئی فیئر الیکشن کا بھی مستقبل میں چانس نہیں ہے. تو جب یہی چلے گا تو آپ حکومت کو سیدھا نہیں کر سکتے، جو آپ کے بس میں آپ وہ کر سکتے ہو. تو کراچی میں تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے محبت ہو گئی ہے یہاں سے، گٹروں سے ہی ہو گئی ہے، آدھی عادت ہو گئی ہے، کیا کریں. تو اب جو ہو گئی ہمیں تو مجبوری ہے، نہیں چھوڑا جا رہا ہم سے کراچی. ساری زندگی یہاں گزری، سلام دعا یہاں، رشتہ دار یہاں، شادیاں بھی یہاں، سسرالز بھی یہاں. تو اب میں کیسے چھوڑوں یار. پھر امامت بھی یہاں، جامعۃ الرشید جہاں میں پڑھاتا ہوں وہ بھی یہاں. تو میرے لیے موو کرنا بڑا مشکل ہے. مجھے تو دنیا باہر سے آفریں آ رہی ہیں، ادھر امریکہ شفٹ ہو جاؤ، تو کینیڈا شفٹ ہو جاؤ، تو UK شفٹ ہو جاؤ. میں کہہ رہا بھائی میں نہیں شفٹ ہو رہا. میں کہاں اچھا ہوں، میں کراچی میں اچھا ہوں. تو لیکن آپ کی تو مجبوری نہیں ہے نا. تو پنجاب زیادہ بہتر ہے اس وقت، اور آئندہ بھی چانسز ہیں پنجاب میں. وہاں کی گورنمنٹ پڑھائی کا بہت اچھا سیٹ اپ. پنجاب کا جو تعلیمی سسٹم ہے KPK میں بھی بہت اچھا ہے، صرف پنجاب نہیں. جامعۃ الرشید میں طلبہ KPK سے آتے ہیں، سارے قابل آتے ہیں، KPK کی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے. یہاں تو بیڑا غرق ہے، بیڑا غرق، اور کوئی چانس. ابھی ان کو جتوانے کی کوشش کی تھی، ہم نے بھی تھوڑی سی کوشش کی اس میں، حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے، کہ چلو یار سب ان کو ووٹ دے دے کے آئے، سسٹم کے تحت جیتے ہی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں نہیں ہوگا، بھول جاؤ آپ. تو اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے. آن لائن بیان سن لیا کرو.